جزاک اللہ خیر. جی بھائی اے بی سی. جی شکریہ. ایک چھوٹا سا سوال اور تھا کہ امام رکوع میں جانے لگا، ہم لیٹ جوائن کیے لیکن آدھی ہی فاتحہ پڑھ پائے، تو کیا وہ رکوع مانی جائے گی؟ دیکھیے اس پر الحمدللہ شیخ کا کافی تفصیلی جواب گیا ہے، اور وہ انشاءاللہ ان قریب شارٹ کلپ کی شکل میں بھی آپ تک پہنچ جائے گا. تو آپ iPlus TV پہ سرچ کریں گے نا تو آپ کو اس کا تفصیلی جواب انشاءاللہ وہاں پر مل جائے گا، کیونکہ بہت اس میں ہی تفصیلی اور بہت ہی آدھی شاندار فاتحہ جواب دیا کا ہے. بھی ہے؟ جی شیخ یہ فرما دیجیے، آدھی شارٹ میں بتا فاتحہ دیجیے کا شیخ. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی وہ رکعت شمار ہوگی، اور آپ کا یہ کہنا کہ اس کو سورہ فاتحہ مکمل نہیں ملی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا اس نے پایا اتنا پڑھا، آگے پانا اس کی استطاعت نہیں تھی، لہٰذا اس کو وہ رکعت مل جائے گی. وہ کچھ حصہ قیام کا بھی پایا ہے، کچھ حصہ فاتحہ بھی پایا ہے، رکوع اس نے مکمل پایا ہے. اگر وہ خالی رکوع پایا ہوتا تب بھی اس کو رکعت مل جاتی. تو جب اس نے قیام کا بھی کچھ حصہ پایا ہے اور سورہ فاتحہ کا بھی کچھ حصہ پایا ہے تو اس کو بدرجہ اولا وہ رکعت مل جائے گی. جزاک اللہ خیر. جی بھائی اے بی سی. جی شکریہ. ٹھیک ہے بھیا، جزاک اللہ خیر بھائی، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اگلے گیسٹ ہے محمد لقمان، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھیں. جی لقمان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے کہ کوئی بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے پیدا، تو اس کا عقیقہ لوگ پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے 2 4 سال 5 سال 10 سال بعد کرتے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑکا ہو اور ایک بکرے کی استطاعت لے کے آ جائے، ایک بکرا، تو کیا وہ عقیقہ ہو جائے گا؟ ٹھیک واضح ہے سوال. بھائی کا سوال یہ ہے کہ کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالی پریشانی کی وجہ سے اس کا عقیقہ وہ تاخیر کر دیتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر اسے مالی پریشانی کی وجہ سے عقیقے کو مؤخر کرنا پڑ جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. گرچہ عقیقہ کرنا 7ویں دن سنت ہے، لیکن 7واں دن اس نے اس لیے مس کیا کیونکہ اس کے پاس پریشانی تھی. تو اگر پریشانی کی وجہ سے وہ 7واں دن مس کر رہا ہے اور جب مالی استطاعت آ رہی ہے تب عقیقہ کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو وہی اجر ملے گا جو 7ویں دن عقیقہ کرنے کا اجر ہے. 7ویں دن کی سنت کی ادائیگی کا اجر اسے ملے گا کیونکہ اس نے عذر کی بنیاد پر تاخیر کیا ہے. اگر کوئی انسان بغیر عذر کے تاخیر کرتا ہے 7ویں دن سے تو 7ویں دن کی سنت کا جو اجر ہے وہ اجر اسے نہیں ملے گا، عقیقے کا اجر اسے ملے گا. عقیقہ وہ بعد میں کر رہا ہے، اسے عقیقے کا اجر ملے گا، وہ سنت ادا ہو جائے گی. لیکن 7ویں دن والا جو اجر ہے وہ اس کو نہیں ملے گا کیونکہ بغیر عذر کے اس نے تاخیر کیا ہے. تیسرا نقطہ اس مسئلے میں یہ ہے کہ کوئی آدمی ہے، اس کے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے اور لڑکے کا عقیقہ 2 بکریاں کرنا ہے، 2 بکرے. سنت یہ ہے اگر اس کو ایک ہی استطاعت ہے تو کیا کرے گا؟ اگر اس کی ایک ہی استطاعت ہے تو ایک کرے گا. اور اس کا جواب بھی ابھی جو اس سے پہلے کے سوال میں جو آیت میں نے پڑھی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ رب العالمین سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. تو ایک بکرے کی اس کی استطاعت ہے، 2 کی نہیں ہے، تو ایک بکرا وہ 7ویں دن کر دے گا اور اس کا عقیقہ یہ ہو جائے گا کیونکہ اس کی استطاعت 2 بکرے کی نہیں ہے. کوئی آدمی یہاں پر یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب بھائی اس کی 2 بکرے کی استطاعت نہیں ہے اور جو ہے سنت 2 بکرا کرنا ہے لڑکے کا، تو پھر وہ 1 بکرا ادھورا کیسے کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے، ایک قاعدہ فقہیہ ہے کہ المیسور لا یسقط بالمعسور. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عبادت جو آپ کے لیے مشروع ہے وہ عبادت مکمل شکل میں آپ نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے مشکل ہے، تو جس شکل میں وہ آسان ہے اس شکل میں کرنا یہ ساقط نہیں ہوگا. تو مشکل کی وجہ سے جو آسان ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، جو میسر ہے اس طرح آپ کریں گے
جیسا کہ آپ مختلف عبادتوں میں دیکھتے ہیں، نماز میں پریشانی کی وجہ سے ارکان ساقط ہو جاتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نماز ہی نہ پڑھو، ہم کہیں گے چلو آپ سے قیام کا جو رکن ہے وہ ساقط ہو گیا، اب آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھو. تو بیٹھ کر کے پڑھنا اس کے لیے میسر ہے، میسور ہے، تو لہٰذا بیٹھ کر کے پڑھنا بھی ساقط نہیں ہو جائے گا، کھڑے ہو کر کے کھڑا ہونا یہ ساقط ہو جائے گا. تو جب اس کی استطاعت ایک بکرے کی ہے تو یہ ایک بکرا ساقط نہیں ہوگا، بلکہ جو دوسرا والا بکرا ہے جس کی استطاعت نہیں ہے اس کی، وہ ساقط ہو جائے گا. تو شیخ اس کے بال کا کیا حکم ہوگا؟ اس کو پانی میں ڈالے جائے یا دفن کیا جائے بال؟ بچے کے سلسلے میں، نومولود کے سلسلے میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ جس طرح سے 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا سنت ہے، 7ویں دن اس کا نام رکھنا سنت ہے، اسی طرح سے 7ویں دن اس کے بال کو مونڈنا یہ بھی سنت ہے. اور یہ بھی سنت ہے کہ جب اس کا بال مونڈا جائے تو اس بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا جائے، یہ بھی سنت ہے، جو کہ بہت سارے لوگوں نے اس سنت کو فوت کر رکھا ہے. تو یہ بھی سنت ہے. بال کا کیا مسئلہ ہے کہ بال کو کیا کیا جائے گا؟ جیسے عام بال ہوتا ہے، عام بال کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کسی ایسی جگہ پر پھینکتے ہیں جس سے گندگی نہ پھیلے، تو کسی ایسی جگہ پر آپ اس کو پھینک دیں گے. وہ کوئی ایسی متبرک چیز نہیں ہے کہ اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے کہ کہیں پاؤں کے نیچے نہ آ جائے. جس طرح سے آپ عام بال کو چھیل کر کے کہیں پھینک دیتے ہیں ایسی جگہ پر جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، گندگی نہ پھیلے، اسی طرح اسے اس بال کو بھی پھینک دیں گے. بلکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى، اور اس سے گندگی کو زائل کیا جائے گا. بہت سارے شراح حدیث نے کہا کہ ادا سے مراد اس کے سر کا بال ہے، اس کو زائل کیا جائے گا، تو اس کو اذا کہا گیا ہے. کوئی صاف ستھری چیز نہیں کہا گیا ہے، اس کو اذا کہا گیا ہے. کوئی جو ہے اس کے سلسلے میں تقدیس کا جو ہے شعور نہیں دیا گیا ہے کہ وہ کوئی مقدس چیز ہے، بلکہ وہ اذا ہے، تو اس کو زائل کر کے اس کو پھینک دیں گے. جی جی، جزاک اللہ خیر. لیکن میں کہتا ہوں شیخ، ایک عقیقہ جب کرنا ہے تو ایک انسان کو یہ بات پتا ہے نا کہ ابھی بیوی حاملہ ہے، اگلے 9 مہینے میں اولاد ہوگی، تو اس کے پاس 9 مہینے کا پورا پیریڈ ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں ایک آدمی کو انتظام کر لینا چاہیے، جیسے دیگر چیزوں کا انتظام وہ کرتا ہے. تو کیا 9 مہینے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے انتظام کیا تھا، اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے پیسہ کم پڑ گیا، لیکن اتنا تو ہو جانا چاہیے شیخ تقریباً شاید. بالکل آپ کی بات 100% صحیح ہے. اگر کسی کے دل میں یہ جذبہ ہوگا کہ ہمارے سامنے ایک ایسی مناسبت آنے والی ہے جس میں فلاں کام کرنا سنت ہے، تو پہلے سے بھی وہ جیسے دنیا کے بہت سارے معاملات کے لیے تیاریاں کرتا ہے، اس کے لیے بھی تیاری وہ کر سکتا ہے. اور بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ. بہت سارے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ولادت ہونے والی ہے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا انتظام وہ پہلے سے کیے رہتے ہیں. تو سنت کے ادا کرنے کا جذبہ ہوگا تو آدمی کرے گا انتظام، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی پریشانی آ سکتی ہے. پتہ چلا پیسہ اس نے جمع کیا ہوا تھا عقیقہ کرنے کے لیے، اب جو ہے بیوی کے جو ہے ڈیلیوری میں سارا خرچہ ہو گیا، اور کوئی انتظام نہیں ہے اس کے پاس. تو ہماری شریعت میں اس طرح کی گنجائشیں موجود ہیں کہ کوئی انتظام نہیں ہے، آپ تاخیر کر دیجئے. یا آپ جو ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے قرضہ لے کر کے عقیقہ کر دیا، میں تھوڑے دن میں آسانی کے ساتھ قرضہ ادا کر لے جاؤں گا، تو آپ قرضہ لے لیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس قرضے کی ادائیگی میں کوئی دقت مجھے نہیں آنے والی ہے، آپ کی تنخواہ آ رہی ہے ہر مہینے، اور آپ کا کوئی بزنس ہے، تو آسانی کے ساتھ میں ادا کر لے جاؤں گا، تو قرضہ لے کر کے کر دینا یہ بھی درست ہے. اگر آپ کو دقت ہے کہ قرضہ لوں گا تو یہ بوجھ ہو جائے گا، بہت مشکل ہوگا میرے لیے، تو قرضہ مت لیجیے آپ، تو پھر اس کو چھوڑ دیجیے، جب استطاعت ہوگی تب کر دیجیے گا.